ہلک عنی سلطانیہ، اب ساری بادشاہت، بڑائی، گھمنڈ سب مٹی میں مل جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ، ان کو جکڑو اور ثم الجحیم صلوہ، اور ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اعلان کر دیا جائے گا اس دن سے پہلے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج چوتھی مجلس ہے، پہلے دن رمضان اور قرآن، دوسرے دن روزہ اور تیسرے دن سورہ فاتحہ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ گزشتہ کل دو آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے، اور الرحمن الرحیم جو عام رحمت والا اور خاص رحمت والا ہے، بڑا مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین میں وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا سمجھا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، رب ہے، رب جس نے پیدا کیا، رب جو موت دے گا، رب جو میرے اور آپ کی زندگی کا مالک ہے، رب جو کھلاتا پلاتا ہے، جو ساری ضرورتوں کو پورے کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ جب وہ سب کچھ کرتا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، یہ ہے وحدانیت۔ جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے، یہ ہے وحدانیت۔ اس کے بعد ہے دوسری آیت میں رسالت۔ دیکھیے حصول علم کے حاصل ہونے کے تین ذریعے ہیں۔ ایک ہے حواس، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں، اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ بعض چیزوں کا علم انسان کو دیکھنے سے ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم انسان کو سننے سے ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم انسان سن کے کرتا ہے، بعض چیزوں کا علم اسے ہاتھ سے پکڑ کے کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یہ پانچ چیزیں کام کرنا بند کر دے گا۔ ابھی میں بول رہا ہوں، یہ مائک جو ہے وہ آواز کو کیچ اپ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہے، میں زبان سے بول رہا ہوں، کان سے آپ سن رہے ہیں، لیکن یہ مائک کس نے بنایا میں اور آپ جانتے نہیں ہیں، یہ مائک کہاں سے آیا جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اس کا علم کیسے ہوا؟ کا دماغ سے ہوا، عقل سے۔ تو حصول علم کا دوسرا ذریعہ دماغ ہے، انسان دماغ سے فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ دماغ بھی کام نہیں کرتا، دماغ بھی سوچنا بند کر دے گا۔ تو تیسرا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا وحی الہی کا، وحی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟
انسان کے پاس دماغ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑ دیتے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو جو ہے پیدا کر کے اچھا برا راستہ دکھانا تھا، اس کے لیے ضرورت تھی علم کی، تو حصول علم میں دو چیزیں ناکافی تھی، تیسرا وحی کا، تو وحی کس پر بھیجے؟ اس کے لیے نبی کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ احسان، انعام اور رحمت ہے، بہت سارے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو ہے اللہ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، سوجھ بوجھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، دولت دیا، گھر دیا، اولاد دیے، بیوی بچے، بے شمار نعمت ہے اور بے شمار اللہ کے انعامات ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر اگر اللہ کا کوئی انعام انسان پر ہے تو وہ نبی کا مل جانا ہے۔ کس کا مل جانا ہے؟ نبی کا مل جانا۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، تو تم پر رحم کیا کہ تم کو اچھا برا سمجھانے کے لیے نبی بھیج دیا۔ یہ رسالت کا درس ہے۔ پہلی آیت میں وحدانیت، دوسری آیت میں رسالت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ اچھا کام کرو گے تو اس کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، اور اچھا کام جو ہے نہیں کرو گے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا۔ اس کے لیے ضرورت تھی ایک فیصلے کے دن کی، کہ ایک ایسا دن ہو۔ ایسا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک آدمی پوری زندگی نیکی کرے، اس کو بھی کچھ نہیں، اور ایک آدمی چوری، ڈکیتی، غنڈہ گردی، تانا جو چاہے وہ کرے، اس کو بھی چھوڑ دے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک انصاف کے دن کی ضرورت تھی۔ اللہ نے آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اچھوں کو اچھائی کا صلہ ملے گا اور بروں کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے وہ دن مقرر کیے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں بادشاہت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، ہے آج کوئی جو بادشاہی کا اعلان کرتا ہو؟ میرے بھائیو، دنیا کے اندر یہ جو کچھ بھی ہم کو اور آپ کو تھوڑی بہت سی ملکیت ملی ہوئی ہے، یہ سب عارضی ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند سب ختم، یہ سب عارضی ہے۔ اصل حکومت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے جو غالب ہے اور زبردست ہے، اسی اللہ کی حکومت ہے۔ وہ کیسا فیصلہ کرے گا؟ فرمایا تجزا کل نفس بما کسبت، ہر ایک نفس کو پورے اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، ذرہ برابر بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ انسان جب اللہ کے حضور آئے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس نے جو کچھ بھی اچھے برے کام کیے ہیں وہ سب اس کے سامنے ہوں گے۔ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسا رب ہے جس نے راشی مرتشی، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کو جو ہے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ کے یہاں رشوت خوری نہیں چلتی، بادشاہت اور پیسے نہیں چلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذهبا ولو افتدى بھی، اگر زمین بھر سونا بھی کوئی لے کر آ جائے اور آ کر یوں کہے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دے، اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی سے ملء الارض ذهبا ولو افتدى بھی، زمین بھر سونا بھی دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جو ہے فیصلے کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو اس دن کے لیے مالک یوم الدین، اللہ نے فرمایا وہ روز جزا کا مالک ہے، سب کو اکٹھا کرے گا، اچھے برے کے جو ہے
حساب لے گا، اور حساب یہ نہیں کہ کسی پر زیادتی ہو جائے، کسی پر ظلم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں توحید، عبادت اللہ کی، ہاتھ اٹھانا اللہ کے سامنے، کس مانگنا اللہ سے، سر جھکانا اللہ سے، یہ نہیں اللہ بھی کرتا ہے، باپو بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے، درگاہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، اور پھر جو دنیا دار بھی کرتے، نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ سے ہوا تھا، اللہ سے ہو رہا ہے، آئندہ اللہ ہی سے ہوگا، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی آئندہ کرے گا۔ یہ بات الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بٹھایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا الرحمن الرحیم، وہ ایسا مہربان ہے، وہ چاہتا تو نبی نہ بھیجتا، ڈائریکٹ تمہاری پکڑ کر لیتا، لیکن پیدا کرنے کے بعد تمہارے پاس نبی بھی بھیجا کہ دیکھو یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، نبی کا طریقہ بھی دیا۔ اور پھر یوں کہا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کے پیچھے چلو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب مانو گے اچھا ملے گا، نہیں مانو گے برا، اس کے لیے مالک یوم الدین۔ اس لیے انسان جب نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ بولتا ہے، جب بندہ بولتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ رحمان ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، اپنا اور پرایا سب کو، رحیم ہے آخرت میں صرف یہ ایمان والوں کے اوپر رحم کرے گا۔ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کر رہا ہے۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، ایک دن وہ حساب لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی اور بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کہا نماز پڑھانے والا اور نماز پڑھنے والا سورہ فاتحہ کو سکون سے الگ الگ پڑھے، اللہ جواب دیتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ بولے بہت اچھے حافظ صاحب، ہمارے یہاں تو فٹاک دے کے تراویح ہو جاتے، ایسے مصلی پہ لعنت۔ بولے مولانا ذرا فاس جانے دو نا، فاس کیا کرنے کا ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے، 1 مہینہ دیا ہے، فاس جو سمجھ پڑے نہیں پڑے ٹاٹیاں توڑ دے قرآن کا، اس کی تعریف کرے، اور جو اچھا سکون سے پڑھائے گا بہت ٹاٹیوں دکھا بھی دے۔ کنٹر گیا مولوی صاحب تو بہت سلو پڑے، ہاں پکچر ٹاکیز سے بولے 3 گھنٹے پتہ ہی نہیں چلا، اس کو 3 گھنٹہ پتہ نہیں چلا، اور یہاں صرف 1 گھنٹہ کھڑا رہنا۔ آپ نے بہت سلو پڑھا۔ میرے بھائیو قرآن ہے، اس سے محبت پیدا کرو، سکون سے پڑھو، اللہ جواب دیتا ہے۔ کہ جب بندہ پڑھتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی، جو وعدہ اوپر کے الحمدللہ میں نیچے آ کے بول رہا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں تیری بھی کرتے ہیں، تجھ سے بھی مانگتے نہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہی پر اتنا زور دو کہ بھی والوں کا علاج ہو جائے۔ بولتے تھے ہی پر، اللہ ہی
کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنا زور دو کہ بھی والوں کا یہ نہیں، درگاہ بھی، مورتی بھی، وہ پوجا بھی، وہ جو ہے کالی ماتا بھی، یہ نہیں، اللہ ہی پر زور دو۔ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہاں تک آ جاتا ہے بولتے بولتے اللہ فرماتا ہے یہاں آ کر، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے۔ میں معبود یہ عابد، میں خالق یہ مخلوق، میں رازق یہ مرزوق۔ اللہ پسند کرتا ہے اس جملے کو، اس لیے ہر آدمی بھائی نماز پڑھے تو سکون سے پڑھے۔ کیسے پڑھے بھائی؟ سکون سے پڑھ کہاں جانا ہے بتائیے؟ بعض لوگ سنت اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں کہ مت پوچھو، کیا سجدہ، کیا رکوع اور کیا تحیات، یہ گیا اور یہ آیا۔ جیسے کوا اور بطخ وہ کھاتے رہے، بگلے مچھلی کو ایسے ٹونگے مارتے، پٹافٹ پڑھ۔ نماز سکون سے پڑھ۔ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب یہاں تک آ جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک دم قرب آ جاتا ہے، تو اب اس کو یہ کہا گیا کہ اب تو دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس لیے کا ہدایت اصل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھلا دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو اللہ سے ملا دے، جو رسول اللہ کی سفارش پہ لا کر کھڑا کر دے، جو اللہ کو راضی کر دے۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ جو حرام سے بچا لے، لون سے بچا دے، جو سود سے بچا لے، کینہ سے بچا دے، بغض سے بچا دے، وہ سیدھا راستہ ہے، وہی سیدھا راستہ۔ اب مانگ یہاں کر اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ کیا؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ کس پر انعام ہوا ہے؟ دوسری جگہ 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے انعمت علیہم من النبیین، نبیوں کا راستہ، والصدیقین، سچے لوگوں کا راستہ، والشہداء، اور جو ہے شہیدوں کا راستہ، والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ۔ کیوں؟ اولئک رفیقا۔ میرے بھائیو، یہ میں آپ کو مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، مہینہ تو اسی میں نکل جاتا، لیکن پچھلے سال بھی اس کی کچھ تشریح ہوئی ہے، اس لیے میں جلدی سے بول کے وہ صورت پہ انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم جو ہے وہ صورتوں کی تشریح مختصر سنیں گے، تاکہ نماز میں ہمیں تھوڑا جو ہے احساس ہو اور اللہ سے لگاؤ ہو، اور نماز پڑھتے وقت ہمیں جو ہے قرب الہی نصیب ہو۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہودیوں کا راستہ نہیں، اے اللہ عیسائیوں کا راستہ نہیں، جس پر تیرا غضب ہوتا وہ راستہ نہیں، تیرے ناراضگی والا راستہ نہیں، اے اللہ ہدایت والا راستہ، نبیوں والا راستہ بتا۔ فرماتے ہیں جب امام صاحب یہ پڑھتا ہے سکون سے اور پھر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور مقتدی بولتے ہیں آمین۔ کیا بولتے ہیں؟ آمین۔ ایک تو تکبیر کا مسئلہ، تکبیر تحریمہ یہ لازم و ضروری ہے، اللہ اکبر نماز کے وقت۔ اب تکبیر انتقالی وہ بھی آپ کو بولنا ہے امام کے ساتھ ساتھ، یہ نہیں کہ امام جا رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں کون سی سورت پڑھی۔ فرمایا جیسے اس نے بولا وَلَا الضَّالِّينَ تو کہا سب مقتدی پیچھے قولوا آمین۔ کیا بولو؟ آمین۔ کیا بولو؟ آمین۔ کچھ لوگ ایسا آمین بولنے لگے کہ مسجد میں 100 آدمی تو لگا بم پھوٹا، زور سے چلاتے ہو، اور کچھ لوگ گونگے پڑھتے ہی نہیں ہیں، دونوں غلط ہیں۔ نہ چلانا ہے نہ بالکل چپ رہنا ہے، درمیانی اس میں تمام مقتدی کو امام جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ تو سب کو بولنا ہے آمین سکون کے ساتھ۔ فرمایا تیری اور
جیسے تو بولا نا آمین، ایسے جو فرشتے آئے ہوئے مسجد میں وہ بھی بولتے ہیں آمین۔ کون بولتے ہیں؟ فرشتے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ امام چپ ہوا، آپ نے کہا آمین، اور ایسے فرشتے نے بھی کہہ دیا آمین، آپ کی اور فرشتے کی آمین میچ ہو گئی، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا آسان ہے، ہماری آمین اور فرشتے کی آمین میچ کر گئی، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ بھائی عمل کریں گے، اس لیے فرمایا اعمل لدنیا کا بقدر بقائک، دنیا کے لیے اتنا عمل کر جتنا تو دنیا میں رہنے والا ہے۔ بقدر بقائک، تیرے دنیا میں جتنا رہے گا اتنا ہی تو دنیا کے لیے عمل کر، اور وعمل للآخرۃ بقدر بقائک، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کر جتنا تجھے آخرت میں جا کر رہنا ہے۔ سورہ فاتحہ مجھے اور آپ کو وحدانیت کا، رسالت کا، یعنی اللہ کو ایک ماننے کا، رسول اللہ کو رسول تسلیم کرنے کا، اور مالک یوم الدین روز جزا کا، یعنی آخرت سمجھا رہا ہے کہ اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے برائی نصیب ہوگی، اچھا کرو گے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور برائی کرو گے تو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اچھے ہاتھ میں ملے گا خوش گھومتے پھرو گے، برے ہاتھ بائیں ہاتھ میں اگر ملا تو پھر ناکامی ہاتھ آئے گی، اس وقت کہتے پھرو گے ہائے میری ناکامی، فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے میری ناکامی، کاش کہ مجھے یہ ملتا ہی نہیں، رزلٹ میرے پاس آتا ہی نہیں، ہلک عنی سلطانیہ، اب ساری بادشاہت بڑائی گھمنڈ سب مٹی میں مل جائے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ، ان کو جکڑو اور ثم الجحیم صلوہ، اور ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اعلان کر دیا جائے گا اس دن سے پہلے میرے اور آپ کے پاس اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے، پچھلی زندگی سے توبہ کرے، یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور کو نبوت ملی کہنے لگے ان کو کیسے نبی بنا دیا، نبی ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اَوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، یا رحمت سے مراد نبوت ہے۔ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اردو آتی ہے ہم قرآن سمجھتے، نہیں سمجھ سکتے، یا رحمت سے نبی مراد ہے، لفظ ہے رحمت لیکن مراد نبی ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کریں گے؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کی حالت تو ایسی ہے کہ ان کو اگر لوگوں کے درمیان میں کیٹ بانٹنے کے لیے دے دیا جائے تو اس میں گھوٹالے کر بیٹھتے ہیں۔ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم کھلاتے ہیں لوگوں میں اناج غلہ معیشت ہم تقسیم کرتے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ غلہ تقسیم کرنے تک کی عقل نہیں ہے، یہ نبوت کیا تقسیم کرے۔ ابھی کسی کو کہہ دیا جائے محلے کے ایک آدمی کو چن لو جو محلے کا ذمہ دار ہو، تو اتنے آدمی میں 4 جماعت بن جائے گی، ایک کہے گا وہ، ایک کہے گا وہ، ایک کہے گا وہ، ایک کہے گا وہ۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میری مشینری ہے، مجھے کن کو کیا دینا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو لازم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم تمام کو جو ہے توحید کے اوپر گامزن رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پر اللہ میرے اور آپ کے لیے چلنا آسان فرمائے، آخرت کے حساب و کتاب کو اللہ میرے اور آپ کے لیے اور اپنے تمام ایمان والی نسلوں کے لیے جو ہے اللہ آسان فرمائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔